محمد عزیزان محترم، شب جمعہ اور شب جمعہ کو خداوند متعال نے مغفرت اور رحمت کی شب قرار دیا ہے۔ شب جمعہ کے موقع پر اپنے تمام مرحومین کی ارواح کے ایثار ثواب کے لیے بالاخص علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء، جن دوست احباب نے یہاں پر خدمتیں کی، دنیا سے رخصت ہوئے، ان سب کے لیے، اور آپ کے اور ہمارے اعزاء اقرباء جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کے لیے بالاخص اگر والدین میں سے کوئی رخصت ہوئے ہوں، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین مبین کی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی معرفت، محبت نصیب فرمائی ہے، سید الشہداء کے نام سے وابستہ کیا ہے، اور ہمیں سید الشہداء کے ذکر کو جاری رکھنے والوں میں قرار فرمایا خدا نے۔ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس شب جمعہ کے صدقے میں، وقت کے امام کے نام کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمائے، امام کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔
صل علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر وہ تمام اجزاء، وہ تمام عناصر قرار دیے ہیں جس کے ذریعے سے ہم زندگی میں کمال حاصل کریں، زندگی میں کامیابیاں حاصل کریں۔ جو بھی ہماری ضرورت ہوگی اس کا دین مبین کے ذریعے سے پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز ہماری صحیح ضرورت ہوئی اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم یہ سوچیں کہ دین سے پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں اس صحیح ضرورت کے لیے نعوذ باللہ کسی بے دین سے مدد لینی پڑ جائے گی، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ جب خدا متعال یہ فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں زندگی میں جو بھی کامیابیاں چاہیے، جو بھی تمہاری زندگی کی صحیح ضرورتیں ہوں گی، وہ سب ان اطاعتوں کے ذریعے پوری ہو جائیں گی۔ اب اگر ایسا ہو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ کوئی معاشرہ دین پر عمل کر رہا ہو، اور دین پر عمل کرنے کے باوجود وہ یہ احساس کریں کہ بھئی ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہوں لیکن وہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی، تو پھر ہمارے پاس دو امکان ہوں گے۔ یا تو ہم یہ سوچیں گے کہ یہ لوگ جو چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ڈیمانڈ صحیح نہیں ہے، یہ کوئی غلط چیز مانگ رہے ہیں، اور وہ غلط چیز دین ان کو دے گا نہیں۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ڈیمانڈ تو صحیح کر رہے ہیں لیکن جس چیز کو یہ دین کہہ رہے ہیں یہ وہ کامل دین نہیں ہے جو اللہ نے دیا تھا۔ دو میں سے کوئی ایک بات یہاں پر ہوگی۔ تو اب میں مثال کے طور پر یہ سوچتا ہوں کہ بھئی ہماری سوسائٹی میں لوگ بہت ساری توقعات رکھتے ہیں دین سے، تو ہمیں ان تمام توقعات کا ایک ریویو کرنا چاہیے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، تو جتنی بھی چیزیں کہہ رہے ہیں یا تو اس پہلی کیٹیگری میں آئیں گی، ایسی توقعات کہہ رہے ہیں جو دین نہیں مانتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض فرمائیے اگر لوگ آ کر یہ کہیں کہ مولانا دیکھیے دوسری قوموں کے پاس اتنا پیسہ ہے، ہمارے ہاں کتنے غریب موجود ہیں، تو پھر یا تو ایسا ہے کہ غریب کو خدا متعال نے قبول کیا ہے اور ہمارا ذہن قبول نہیں کر رہا ہے، یا پھر یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں دین نہیں دے پا رہا ہے چونکہ ان کے دین میں کوئی کمی آ گئی ہے، جو دین ہونا چاہیے تھا وہ دین ہے نہیں۔ تو یہاں پہ بہت بڑا ایک ایشو آئے گا ویلیوز کا، کہ بھئی ہماری جو ڈیمانڈز ہوں وہ پہلے کسی ویلیوز کے فلٹر سے گزریں، کہ وہ جو ڈیمانڈز ہم کہہ رہے ہیں دین سے وہ ڈیمانڈ ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اب چونکہ میرے ذہن سے یہ آیا یہ غربت والا ایشو، تو میں اسی کو پہلے مثال میں رکھ لیتا ہوں، اسی کا تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں کہ بھئی اگر لوگ ایسی کوئی ڈیمانڈ کریں کہ مولانا دوسری قوموں کے پاس اتنا پیسہ ہے، دیکھیے ہماری قوم کے اندر غریب لوگ موجود ہیں، تو یہ جو ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، دین کو چاہیے کہ ہمیں پیسہ لا کے دے کہیں سے۔ اور تو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ ڈیمانڈ صحیح ڈیمانڈ ہے، اور اگر یہ ڈیمانڈ صحیح ڈیمانڈ ہے تو پھر دین میں کون سی ایسی کمی ہے نعوذ باللہ کہ جس کی وجہ سے یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی۔ تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی بحث سے بھی متصل کر لیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک اور فنڈامنٹل ایشو کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جس کو ہم لوگ فنڈامنٹل کہتے ہیں، اب ممکن ہے آپ کے لیے بہت سادہ مسئلہ ہو یہ، وہ یہ ہے کہ دین اسلام نے ہم سے انصاف کا وعدہ کیا ہے یا مساوات کا وعدہ کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ انصاف جس کو ہم لوگ جسٹس کہتے ہیں، مساوات اس کو ہم ایکویلٹی کہتے ہیں۔ تو بھئی اسلام نے ہم سے جسٹس کا وعدہ کیا ہے یا ایکویلٹی کا وعدہ کیا ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے کبھی بھی مساوات کی بات نہیں کی ہے، یہ ہم نے لگایا نعرہ۔ بس آپ کہیں گے نہیں اتنا رائج ہے، ہمارے ہاں ہمیشہ کہا جاتا ہے مثلا مساوات اور بھائی چارہ اور یہ اور وہ، تو یہ بھائی چارہ کیا وہی مساوات نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں، بھائی چارہ کچھ اور ہوتا ہے، مساوات کوئی اور چیز ہوتی ہے، عدل کوئی اور چیز ہوتی ہے، انصاف کوئی اور چیز ہوتی ہے، اور مساوات کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ خدا عدل کا وعدہ کرتا ہے، مساوات کا وعدہ نہیں کرتا۔ اچھا مساوات کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم نے کہا سب کو برابر کا مل جائے،
مساوی ایک سطح پر سب کی تنخواہیں مثلا جتنا بھی آپ کا دل چاہے ڈال لیجئے، میری کون سی جیب سے جا رہا ہے کہ میں اس کو لگاؤں، آپ ڈال لیجئے، جو سب کی تنخواہیں یہ ہو جائیں، چلو ٹھیک ہے۔ کیا اسلام یہ چاہتا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے عدل ہوگا تمہارے ساتھ، انصاف ہوگا تمہارے ساتھ۔ عدل و انصاف کا مطلب کیا ہے؟ جس کا جو حق ہے وہ اسے ملے گا۔ تو کیا اسلام یہ کہے گا کہ سب کو برابر کا ملے گا؟ خدا یہ تو کہے گا کہ سب کو اس کا حق ملے گا، یہ نہیں کہے گا کہ سب کو ریزلٹنٹ برابر کا مل جائے گا، یہ سب نہیں ہو سکے گا۔ اب مثال کیسی ہے؟ کیوں ایسا نہیں کرے گا خدا؟ بھئی اگر سب کو ایک ہی جیسا دے دے، مثلا سب کو 4,000 دے دے، ہر مہینے سب کو 4,000 ملے، جس کے 4 بچے ہیں اس کو بھی، جس کے 8 ہیں، جس کے 2 ہیں، سب کو 4,000 دے، تو ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا چلیں ایک کام کر لیتے ہیں، وہ یہ کہ جس کے بچے زیادہ ہیں اس کو زیادہ مل جائے، جس کے بچے کم ہیں اسے کم مل جائے۔ کیا خدا یہ کر دے گا دین میں؟ تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں، یہ بھی نہیں کرے گا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے ملے گا۔ اچھا یہ کیوں کرے گا خدا؟ بہت سادہ سی بات ہے عزیزان محترم، میں اس کے لیے ایک پریکٹس کرواتا ہوں، چھوٹی سی ایک پریکٹس آپ بھی کر سکتے ہیں ابھی بیٹھے بیٹھے۔ وہ یہ ہے کہ فرض کر لیتے ہیں اگر کوئی مساوات کرے، اور مثال کے طور پر آج اگر اندازاً 17 نومبر کی تاریخ ہو تو آج فرض کریں 17 نومبر 2016 کو ہم نے مساوات کیا، سب کے پیسے جتنے تھے اس کمیونٹی کے لا کے ایک جگہ جمع کر دیے اور ساری فیملیز میں برابر کے تقسیم کر دیے۔ تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، 6 مہینے بعد جب یہ لوگ دوبارہ یہیں پہ جمع ہوں، بہت سارے تو واپس ہی نہیں آئیں گے، کام پورا ہو چکا ہے، لیکن اگر 6 مہینے بعد دوبارہ لائے گئے تو کیا سب کے پاس برابر کے پیسے ہوں گے؟ نہیں۔ جن کی کھانے کی عادت تھی وہ 6 مہینے سے بہت پہلے ختم کر چکے ہوں گے، اور جن کی جمع کرنے اور مزید بڑھانے کی عادت تھی وہ اس کام میں مشغول ہو چکے ہوں گے۔ اچھا فرض کر لیجئے آپ یہ کہتے ہیں 6 مہینے بعد دوبارہ مساوات ہوگی، چلیے دوبارہ مساوات کر لیں۔ 17 نومبر 2017 کو پھر جمع ہوتے ہیں، اب سب مساوی ہوں گے کیا؟ نہیں۔ طبیعت انسانی کا جو فرق ہے وہ کبھی بھی ان کو مساوات کے اوپر نہیں چھوڑے گا۔ اس خاطر خدا مساوات کا کبھی وعدہ نہیں کرے گا آپ سے۔ خدا کیا وعدہ کرے گا؟ کہے گا عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ اچھا یہ جو عدل و انصاف ہوگا، اگر اس میں کوئی آدمی بیمار ہو گیا اور بیمار ہو کر وہ مفلوج ہو گیا، اپاہج ہو گیا، ہاں یہاں پہ خدا کہے گا ہاں نظام اس کو سنبھالے گا۔ اگر ایسی کسی مصیبت میں پڑ جائے کوئی مشکل میں تو نظام اس کو سنبھالے گا۔ سید الشہداء کا قول بھی ہے اس کے اوپر۔ تو کوئی مفلوج ہو گیا، اپاہج ہو گیا، بیمار ہو گیا، نہیں کمانے کے قابل ہوا، کوئی بچہ ایسا ہو گیا، کوئی شخص دیوانگی میں آ گیا، ان سب کو نظام سنبھالے گا، لیکن عدل کے ساتھ کام ہوگا۔ تو ڈیمانڈ اصلی یہ ہے۔ بس اگر کوئی شخص آئے، کوئی قوم قبیلہ آئے اور وہ دین اسلام کے نام پر عدل سے بڑھ کر ڈیمانڈ کرنے کی کوشش کرے کہ مثال کے طور پر ہمیں کچھ ایسے فیور ملنے چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے، صاحب ایمان ہونے کے ناطے، جو دوسروں کو نہیں ملیں، تو کیا دین اسلام ایسا دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات عرض کروں، اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہوگا جو ہم ملکوں میں دیکھ رہے ہیں۔ ملک اپنے سٹیزنز کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اسی ملک کی سٹیزن شپ ہے اور آپ کے ساتھ دنیا میں کچھ ہوا تو یہ ملک آپ کے لیے کھڑا ہوگا، اور اگر سٹیزن شپ نہیں ہوئی پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو سٹیزن شپ مل گئی تو فیورز ملیں گے، اور نہیں ملی تو شاید آپ ہی سے لوٹ لیں گے۔ ملک ایسے کرتے ہیں، خدا ایسے نہیں کرے گا، دین ایسے نہیں کرتا۔ بس دین یہ نہیں کہے گا کہ چونکہ تم ہمارے ماننے والے ہو ہم باقی انسانیت سے لوٹیں گے اور تمہیں دیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ امام تشریف لائیں گے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و محمد و
عجل ساری دنیا کی دولتیں وہاں سے جمع کر کے اہل ایمان کے سپرد کر دی جائیں گی. ایسا نہیں ہو سکے گا کہ امام کیوں یہ کام کریں گے؟ یعنی امام تشریف لائیں گے ظلم سے لڑنے کے لیے، نہ کہ نعوذ باللہ تعالی دین کی بنیاد پر صد نعوذ باللہ میں سے کہنے کی جسارت ہو رہی ہے کہ ایک اور ظلم اسٹیبلش کریں. نہیں، ظلم سے لڑنے تشریف لا رہے ہیں، نا انصافی سے لڑنے تشریف لا رہے ہیں. ہاں یہ کہ لوگوں نے مثال کے طور پر ظلم اور نا انصافی کر کے پیسوں کے انبار لگائے ہوئے ہوں، امام اس کو ختم کر دیں گے. جیسے کہ مولا کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے، امام نے فرمایا جہاں کہیں پیسے کا انبار لگا دیکھو سمجھ جانا کسی کا حق ضائع ہوا ہے، کسی کا حق ضائع ہوا ہے. اس سے لڑنے آ رہے ہیں امام. بس ہم یہ توقع نہ کریں کہ امام ہمیں پیسہ دینے کے لیے تشریف لائیں گے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ، جو میں نے توقعات کی بات کی عزیزان محترم، و اس لیے عرض کی، اگر یہ دور وہ دور ہو کہ ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ امام تشریف لے آئیں، اور ظاہر ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں، ہم ہر روز دعا پڑھ رہے ہیں، ہم ہر روز عجل فرجہ الشریف کہہ رہے ہیں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو پھر سب سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا امامت سے ہماری توقعات کیا ہیں. وہ توقعات صحیح ہیں یا وہ توقعات صحیح نہیں ہیں. اور میں نے عرض کیا یہ ویلیوز کے اوپر جائے گا. یعنی ہم جو امام کی نصرت کے لیے تیاری کریں، سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ اپنی ویلیوز کو صحیح کریں. ایسی چیزیں ہمارے پاس نہ ہو جو امام کو پسند ہی نہیں ہے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم کو ایسی ڈیمانڈ رکھ دیں اپنے امام کے سامنے جو اصلا ان کے نظام میں صحیح ڈیمانڈ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے مواقع پر ایسا ہو چکا ہے، ایسا ہو چکا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھیں جو حجت خدا کو معلوم تھا یہ صحیح باتیں نہیں کر رہی ہے. یہاں تک بھی ہوا ہے کہ جب مشکلات میں پڑے تو ان سے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ آتے مشکلات تھیں، اب جب کہ آپ آئیں پھر بھی مشکلات ہیں. اس کا مطلب ہے یہ منتظر قوم کس بات کا انتظار کر رہی تھی؟ یہ نصرت کا انتظار نہیں کر رہی تھی، یہ آرام کا انتظار کر رہی تھی، یہ فتح کا انتظار کر رہے تھے کہ امام تشریف لائیں گے اور ساری دنیا کی فتوحات ہمیں بغیر لڑے نصیب ہو جائیں گی. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. اور یہ بہت بڑا چیپٹر ہے عزیزان محترم، نصرت کا، انتظار کا. اور چونکہ میں اس کے اوپر متعدد اشرے پڑھ چکا ہوں لہذا میں جرأت نہیں کرتا کہ بار بار پھر اسی کو پڑھوں. یہ پوری دنیا میں کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ حجت خدا کا انتظار ہوا ہے، قوموں نے انتظار کیا ہے، اور اس کے اپنے قوانین موجود ہیں کہ انتظار کرنے والے کیا غلطیاں کرتے ہیں، انتظار کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ غلطیاں نہ کریں. لب لباب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سب سے امپورٹنٹ کام یہ ویلیوز کو صحیح کریں. یہ ویلیوز کہاں ریفلیکٹ ہوتی ہیں؟ یہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں آپ کی اور میری پسند اور ناپسند میں. اب میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک زمانے میں پولیٹیکل انالیسس کرنے کی ضرورت کی وجہ سے بی بی سی اور سی این این دیکھا کرتا تھا. تو وہ دیکھتا تھا میں، اب نیوز چینلز دیکھتا تھا. اب میں نے تقریباً 6-7 سال سے ٹی وی کو بالکل ہی چھوڑ دیا، اور وہ سارا میں انٹرنیٹ کے تھرو کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو پہلے ٹیلی ویژن سے کرتا تھا. الحمدللہ زندہ ہوں اور کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہے. ورنہ پہلے لوگ بہت ڈرا رہے تھے کہ بھئی ٹی وی نہیں ہوگا، سب ہوگا کیا پھر، تو وہ سارے مسائل. تو وہ جب میں دیکھا کرتا تھا تو کسی نے مجھ سے، اب میں نہیں بتانا چاہ رہا کس نے، بہرحال کسی نے مجھ سے سوال کیا اور کہا کہ یہ بتائیے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو یہ چینلز چل رہے ہوں گے؟ صحیح، چلیے میں تھوڑا سا اضافہ کر لیتا ہوں. تو بہت شرافت کی باتیں ہیں بی بی سی اور سی این این. کیا کوئی امکان ہے کہ امام تشریف لائیں اور انٹرٹینمنٹ چینلز چل رہے ہوں؟ ہے کوئی امکان؟ تو آپ کو اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ 1% امکان بھی نہیں ہے کہ یہ جو اس وقت انٹرٹینمنٹ کے نام پر آ رہا ہے یہ امام کے واپس آنے پر بھی چلے، امام کے دور اقتدار میں یہ چلے. کوئی چانس ہے؟ کوئی چانس نہیں ہے. تو پوچھنے والے نے مجھ سے پوچھا کہ اگر یہ وہ نہیں ہے جو امام کے ہوتے ہوئے ہوگا
تو آپ لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ تو میرے ذہن نے کہا کہ ہاں گزارا تو ہو سکتا ہے. جو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بے پردہ مثلا فلاں کو دیکھ رہے ہیں فلاں کو دیکھ رہے ہیں، اس کی جگہ ہم ٹیکسٹ پڑھ سکتے ہیں. ضروری ہے کہ ٹی وی دیکھیں؟ ٹیکسٹ پڑھ لو، اس میں دسیوں فلٹر لگا کر ساری مصیبتوں کو ہٹایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا ہاں بھائی تو ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ وہ کریں، آپ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں چلیے آپ نیوز چینل آپ دیکھ لیجئے، فرض کر لیجئے کوئی کیا مجھے انفارمیشن کے چینلز دیکھنے ہیں، چلیے وہ بھی دیکھ لیجئے. یہ بتائیے انٹرٹینمنٹ کے چینل آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پھر انہوں نے باقی بچنا ہے کیا؟ تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اچھا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر ہم نے اپنی کلچر صحیح نہیں کی اور امام نے آ کر یہ سب بند کرنا شروع کیا تو ہم وہ ہوں گے جو امام سے کہیں گے ہاں مولا ہم بھی یہی چاہ رہے تھے، یا ہم وہ ہوں گے نعوذ باللہ جن کو پہلے دن تو بڑی دشواری ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا. تو عزیزان محترم، جس چیز کا مجھے اور آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ امام کو پسند نہیں ہے اور اس کے بنا زندگی گزر بھی سکتی ہے. آپ ممکن ہے مجھے فوراً کہیں کہ بھئی مولانا یہ تو پھر آپ جہاز میں جاتے ہیں، آپ ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں، اتنے بے پردہ لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، آپ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ تو میں ان سے کہوں گا کہ میں سائیکل پہ پاکستان نہیں جا سکتا ہوں، مجھے جہاز پہ جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اگر مجھے مثلا ہیوسٹن میں آنا ہے تو یہاں پہ بازار میں کہیں نہ کہیں جانا پڑے گا، یہاں بے پردہ نظر آئیں گے، چلو وہ نظر آئیں گے، میرے ہاتھ میں ہے بھی نہیں. لیکن ٹی وی آن کروں یا نہیں کروں یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، یہ چینل لگاؤں یا نہیں لگاؤں یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، اس کو کیوں لگا رہا ہوں میں؟ تو اعزان محترم، شب جمعہ ہے، سید الشہداء کے چہلم سے ہم نزدیک ہیں، ان کی قربانی کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں. میرے خیال میں بہت مناسب وقت ہے کہ اگر ہم میں سے کچھ ہمارے بھائی اور بہنیں اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے انٹرٹینمنٹ حرام سے حاصل نہیں کرنی ہے، غلط سے حاصل نہیں کرنی ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو کلچر کا صحیح کرنا ہے یہ سب سے پہلی تیاری ہے. کوئی بھی چیزیں آپ مجھ سے کہنا میں کہوں گا یہ بات کی بات ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی میری پسند ناپسند امام کی پسند ناپسند کے نزدیک آ جائے. پہلی تیاری یہاں پر ہے. ورنہ نعوذ باللہ تعالی پچھلی قوموں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ حجت تشریف لائے ہیں اور قومیں برداشت نہیں کر پائیں، نہیں برداشت کر سکیں. تو ایسا تو اس دفعہ نہیں ہونا ہے. امام تشریف لائیں گے، سوائے فتح و نصرت کے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. لیکن صرف ایک مشکل رہ جائے گی، ہم کہاں ہوں گے؟ یہ نہیں ہوگا کہ امام تشریف لائیں تو کوئی قوم ساتھ نہ دے، نہیں، قومیں تو مل جائیں گی ساری، اور قطعاً ہونا ہے. اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے، بلا تردد وعدہ ہے. تو یہ تو ہوگا، لیکن صرف ایک فرق ہے، ہم کہاں ہوں گے؟ اگر ہماری ثقافت وہ ثقافت نہیں ہوئی تو نعوذ باللہ تعالی ہم کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں. اللہ انشاءاللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے امام کی نصرت کی تیاری کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کا ایک بہت آسان طریقہ کار ہے. میں نے پچھلی دفعہ شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، اگر عرض کیا تو اس کو دہرا دیتا ہوں. ویسے بھی ہماری دہرائی ہوئی چیزیں کافی زیادہ ہوتی ہیں. اس کا ایک بہت سادہ سا طریقہ کار ہے. جب میں آپ سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوتا ہوں اس کا یہی مطلب نہیں کہ میں ان سب چیزوں کے اوپر 100% عمل کر رہا ہوتا ہوں. کوئی یہ نہیں سوچے کہ مثلا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں تو کر رہا ہوں آپ کیوں نہیں کر رہے. نہیں، یہ درد مشترک ہے ہم سب کے مشترک درد ہے. کیونکہ اعزان محترم میں اس لیے کہتا ہوں کہ خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کہے جو نہیں کرتا ہے. تو اگر میں 1% بھی نہیں کر رہا ہوں تو میں پکڑ لیا جاؤں گا قرآن کے حساب سے. تو میں ضروری ہے، مجھے چاہیے کہ میں یہ جملہ دہراتا رہوں تاکہ کوئی 1% بھی یہ گمان نہ کرے کہ مولانا 100% کر رہے ہوں گے. تو پھر 1% اگر نہیں کر رہا پھر کیا ہوگا؟ پھنس جاؤں گا میں اس میں. لیکن اب آپ کو طریقہ عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. طریقہ بہت سادہ سا ہے. آپ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، اور اس مثال میں ٹی وی دیکھنا ہے، ٹی وی دیکھنا مثال دی میں نے آپ سے، کوئی بھی لے لیجئے. آپ کوئی کپڑا خریدنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا ذہن ایک طرف سے کہہ رہا ہے کہ بھائی
یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لیے میں خرید رہا ہوں. دوسری طرف سے آپ کا ذہن کہہ رہا ہے کہ یہ خریدنا اسراف تو نہیں ہے کہیں. پوچھ، یہ ہوتا ہے. آپ کوئی چیز خریدنے والے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کا ذہن کہتا ہے بھائی اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا چلو سہولت بھی صحیح ہے، عیاشی تو نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہم اپنے گھروں کو صحیح نہ رکھیں، آپ رکھیں، گھر سجائیں، تھوڑا بہت سجائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عیاشی کے حد میں ہم لوگ پہنچ جائیں. زیب نہیں دیتا ہے. جس کا امام پردہ غیب میں ہو وہ اس کے ماننے والوں کو چھوڑ کر اپنے عیاشی میں لگا رہے. یہ زیب نہیں دیتا ہم لوگوں کو. آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، میں اور آپ اپنے آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھیں، اس کام سے امام خوش ہوں گے؟ یہ سوال بہت اہم ہے. کاش ہم لوگ اس طرح سے زندگی گزار لیں جب ہر وقت اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، اس سے امام خوش ہوں گے؟ اور جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھئی میں کتنے بجے صبح کو اٹھوں، تو اپنے آپ سے پوچھئے گا کتنے بجے اٹھنے سے امام خوش ہوں گے؟ اتنے بجے اٹھ جاؤ. ٹی وی کا مسئلہ بھی یہی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آؤں، کس سے امام خوش ہوں گے، ویسے کروں. کسی سے لڑوں یا نہ لڑوں، اس سے دوستی کروں یا نہ کروں، اس سے رشتہ بناؤں یا نہیں بناؤں، پوچھو امام خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے تو کر لو. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہ بھئی یہ بہت سخت ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، تو پھر ایک اور کام کر لیں، تھوڑا سا نیچے لیول پہ لے آتے ہیں. سوال یہ نہ کرے کہ امام خوش ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ شاید ممکن ہے مشکل ہو جائے، پھر ایک اور سوال کر لے، اس سے امام ناراض تو نہیں ہوں گے؟ تھوڑا کم ہو گیا معاملہ. بھئی ممکن ہے آپ کو ایسا کام کر رہے ہو نہ امام خوش ہوتے ہوں نہ امام ناراض ہوتے ہوں، تو اگر پہلے لیول میں ہوئے تو آپ وہی کریں جس سے خوش ہوتے ہوں. چلو وہ میں نہیں کر پا رہا، فرض کر لیں مثلا ضرورت تو میری 6 گھنٹے سونے کی تھی، میں 7واں گھنٹہ بھی سونا چاہ رہا ہوں، تو میرے یہ جو ایکسٹرا 1 گھنٹہ سونے سے امام خوش ہوں گے کیا؟ نہیں، خوش تو نہیں ہوں گے. ناراض ہوں گے کیا؟ 1 گھنٹے سے شاید ناراض بھی نہیں ہوں گے. لیکن اگر میں 10 گھنٹہ سونا چاہ رہا ہوں، اب ممکن ہے ناراض ہوں گے کہ بھئی تمہیں زندگی اس لیے ملی تھی. تو آپ دوسرا سوال لے لیجئے، وہ زیادہ آسان ہے. میں بھی یہی کروں، وہ دوسرا لے لوں، کم سے کم اس پہ تو فٹ ہو جاؤں. پہلے اپنے آپ سے مسلسل ایک سوال کروں، اس کام سے امام ناراض تو نہیں ہوں گے؟ چلو اب اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا نا. اگر کوئی کام ایسا ہو جس پہ حجت خدا نعوذ باللہ ناراض ہو رہے ہوں، اب آپ سوچئے اس کام میں آپ کو لگ رہا ہے آرام ہے، تو آرام ہوگا کیا؟ نہیں. اچھا آپ کو لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے اس کام کو کروں تو بڑا مزہ آئے گا، اور مجھے معلوم ہے امام ناراض ہیں، تو مزہ آئے گا کیا؟ نہیں، مزہ نہیں آئے گا. یہ شیطان آئے گا، کوئی مزہ نہیں آئے گا. امام کو ناراض کر کے نہ برکت ملتی ہے، نہ خوشی ملتی ہے، نہ آرام ملتا ہے، نہ رزق ملتا ہے، نہ دوستی آتی ہے، کچھ نہیں آتا ہے. امام محور کائنات ہوتا ہے، خدا کی برکتیں اس کے وجود سے آتی ہیں. اگر وہی ناراض ہو، کون سی چیز، یا اولاد بھی ساتھ نہیں دے گی. 100% اولاد بھی ساتھ نہیں دے گی اگر امام کو ناراض کر رہے ہیں. تو اعزان محترم، شب جمعہ ہے، خدا نے شب کو برکتوں کے لیے رکھا ہوتا ہے، نورانیت کے لیے رکھا ہے. تو بعض اوقات اس شب کے صدقے میں ہم جیسے بولنے والوں کی ایسی باتیں جو اور دوسری شبوں میں اثر نہیں کرتی، اس شب میں اثر کر جاتی ہیں. ویسے تو منبر کا سہارا ہمیشہ رہتا ہے، منبر کے صدقے میں ہی اثر ہوتا ہے، اور تو کسی چیز کا ہمیں لگتا نہیں ہے. تو جو اثر کی باتیں ہیں وہ یہی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک دفعہ میں اس کو اور دہرا دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور وہ جو دہرانا تھا وہ یہ تھا کہ میں اور آپ جب بھی اپنی زندگی میں کوئی کام کریں، اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ لیں کہ اس سے امام ناراض تو نہیں ہوں گے. اگر لگے کہ اس سے امام ناراض ہوں گے تو پھر آپ اپنے ذہن سے کہیے گا کہ امام کو ناراض کر کے کوئی خوشی نہیں مل سکتی، کوئی آرام نہیں مل سکتا. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے امام کو ناراض کر کے ابھی پیسہ کما لیتا ہوں، بعد میں اس میں سے خمس دے دوں گا. دھوکہ ہے. نہ آپ خمس دیں گے، نہ وہ خمس آپ سے قبول ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. یہ کوئی یہ کہے آج ناراض کر لیتا ہوں کل خوش کر لوں گا،
نہیں ہوگا، یہ توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ غلطی سے انسان اپنے امام کو ناراض کر لے تو شاید توفیق مل جاتی ہے کہ بعد میں صحیح کر لے گا، لیکن اگر جان بوجھ کے ہر روز ناراض کر رہا ہو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات توفیق ملتی ہے، ممکن ہے کوئی دعا کسی کی کام آ جائے، کوئی اچھا عمل اس کا اپنا کیا ہوا کام آ جائے، لیکن پھر زیادہ تر توفیق چھن جاتی ہے، تو انسان کوئی رسک نہیں لینا چاہیے۔ تو آپ اور میں انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس بات کو دستور کے طور پر لے لیں کہ بھائی جو کام امام کی ناراضگی کا سبب بنے گا کم سے کم وہ نہ کریں۔ اب ممکن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ امام ناراض ہوئے یا نہیں ہوئے، ہمیں تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب میں 2-3 طریقے سے دیتا ہوں۔ ایک تھوڑا سا بظاہر جذباتی ہے لیکن در حقیقت جذباتی جواب نہیں ہے۔ میں اپنے طور پہ اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، اس کو تھوڑا سا عرض کروں گا، 2-3 منٹ لگیں گے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں اپنے طور پہ یہ سوچتا ہوں کہ فرض کریں اگر میرے گھر پر کوئی آئے اور کھٹکھٹا کر میرا نام لے کر کہے کہ مجھے ملنا ہے، ویسے تو بلا وقت لیے نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آ جائے ایک دفعہ کہے، ممکن ہے میں کہوں بھائی نہیں مل رہا، نہیں جواب ہی نہیں دوں گا، ممکن ہے دوسری دفعہ بھی کہوں میں جواب نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی واقعاً میرے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ جائے، صحیح ہے، اور بار بار مجھے ہی پکارے جائے اور درد مندی سے پکارے، اچھا اب ٹائم بھی نہیں لیا اس نے، میں جانتا بھی نہیں ہوں، آپ خود مجھے بتائیے آپ ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ اب آخری بات ذہن میں رکھیے گا، درد مندی سے پکار رہا ہے، دکھے ہوئے دل سے پکار رہا ہے، آپ اور میں بالآخر کہیں گے کہ چلو اجنبی ہے، وقت بھی نہیں لیا ہے، تنگ بھی کر رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کم سے کم مل تو لیتے ہیں، شاید بات پوری نہیں کریں گے لیکن مل تو لیتے ہیں۔ تو میں ایک بات سوچتا ہوں، ہم لوگوں نے 30 40 سال امام حسین کو پکارا ہے، اور بعض اوقات تو چلو سادہ سادہ پکارا ہے، لیکن بہت دفعہ درد مندی سے پکارا ہے۔ کیا امام نے ان دلوں پر نظر لطف نہیں کی ہوگی؟ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم نے 30 40 سال اگر نمائش میں پکارا ہوتا نا پھر مشکل تھی، اگر ہم نے دکھاوے کا پکارا ہوتا، اپنی دنیاؤں کے لیے پکارا ہوتا پھر مشکل تھی، دنیا دے دیتے محبت نہ دیتے، لیکن اگر درد مندی سے پکارا ہے امام کو، اب ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے دلوں پہ نظر لطف نہ کی ہو، نظر کرم نہ کی ہو۔ تو عزیزان محترم، مجھے تقریباً یقین ہے اس بات کا، آپ کہیے 100% یا 100% کے نزدیک، کہ جس نے امام کو لمبی مدت درد مندی سے پکارا ہو اس کے دل پر یقیناً نظر اہل بیت اطہار آ چکی ہوگی، اور اس کے دل کو یہ معلوم نہ چلے کہ امام حسین کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ رابطے مادیات کے رابطے نہیں ہیں۔ دیکھیے فرض کر لیجئے مجھے کوئی گاڑی پسند ہو، میں نے 20-25 سال وہ گاڑی استعمال کی ہو، تو کیا یہ گاڑی مجھے پہچانتی ہے؟ نہیں، کوئی بھی چور اٹھا کے لے جائے گا، گاڑی تو کچھ نہیں کہے گی کہ 20 سال تو میں کسی کے اور کے ساتھ تھی۔ اہل بیت کچھ اور ہیں، یہ خاندان باوفا ہے، اس خاندان میں ایک کرامت ہے، کسی نے ایک دفعہ بھی ڈھنگ سے رابطہ جوڑ لیا ہو یہ ترک نہیں کرتے ہیں پھر۔ تو ہم نے 25-30 سال انہیں پکارا ہو، دل سے پکارا ہو، اور انہوں نے ہمارے دلوں پر رابطے نہ دیے ہوں، ممکن نہیں ہے۔ خود فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہماری خمیر سے خلق ہوئے ہیں، ہماری مٹی سے خلق ہوئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ابتداءً مٹی سے خلق ہوں یا بعد میں محبت کے نتیجے میں وہ مٹی نصیب ہو گئی ہو، یہ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ تو عزیزان محترم، ہمارے پاس یہ محبت دلوں کے اندر موجود ہے، صرف ایک خطرہ ہے،
اگر بار بار اس محبت کو نظر انداز کریں گے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی یہ محبتیں ہم سے چھن نہ جائیں کہیں۔ خدا کفران نعمت کو لمبی مدت تک برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں یقیناً دیکھ لیا ہوگا، اور میں آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں، یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں یہاں پہ رہتے ہوئے تو یقیناً دیکھ لیا ہوگا کہ کسی کے باپ دادا کتنے امام حسین کو چاہتے تھے اور اب اس کے بچوں کو امام کا نام بھی نہیں پتا۔ یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا ابھی۔ اور یہ کیوں ہوا ہے؟ صرف ایک ریزن ہے، کوئی کفران نعمت کیا ہے، ورنہ یہ خاندان نہیں چھوڑتا۔ ہمیں بالآخر 40 نسلوں کے بعد بھی نوازا ہوا ہے نا ابھی تک۔ کتنی غلطیاں ہم لوگوں نے کی ہوں گی، ابھی تک نوازا ہوا ہے، تو یہ اگلی نسل کو کیوں نہیں نوازیں گے؟ اگلی نسل کو بھی نواز دیتے اگر بیچ میں کوئی بڑا کفران نعمت نہ ہوتا۔ تو عزیزان محترم، انشاءاللہ آپ اور میں اس کا خیال کرنا ہے، اور زیادہ خیال کر لیں گے انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہو سکتا ہے، اس کو ہم پہلا مرحلہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر میں اور آپ اس سوال کو اپنی ایک حکمت عملی بنا لیں، اسٹریٹجی بنا لیں کہ زندگی میں وہ کام نہیں کریں گے جو امام کو پسند نہیں ہوگا۔ دوسرا کام کیا ہو سکتا ہے؟ تیاری کا دوسرا لیول۔ ایک لیول تو یہ ہو گیا، اچھا یہ معاشرے سے شروع کریں یا اپنے آپ سے شروع کریں؟ اپنے آپ سے۔ معاشرہ بعد میں۔ انسان جب بھی کوئی کار خیر کرتا ہے پہلے اپنے آپ کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر میں پوری دنیا کے بھوکوں کو پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پہلے اپنا پیٹ بھر چکا ہوتا ہوں، ورنہ لمبی مدت میں تو میں مر جاؤں گا۔ کیسے کر سکتا ہوں پھر اچھا کام؟ آپ اور میں اگر سید الشہداء کی کوئی خدمت کریں گے پہلے اپنی زندگی میں کریں تاکہ ہم معاشرے میں مؤثر بھی ہو سکیں، ورنہ اگر ہم اپنی زندگی میں نہیں کریں گے تو معاشرے پہ بھی کوئی اثر نہیں ڈال پائیں گے ہم لوگ۔ لہذا بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ڈھنگ سے نہ ہونے کی وجہ سے تاثیر نہیں دے رہے۔ میں ایک عجیب مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے اس کو عرض کر دوں۔ بس پہلا مرحلہ یہ ہو گیا، اب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ بہت سادہ ہے۔ جیسے ہی آپ کو یہ پتہ چلے کہ بھائی یہ کام امام کو پسند نہیں ہے، ان کا انداز یہ ہے، اب آپ اپنی زندگی اسی پہ ڈھالیں۔ یہ کام جز وقتی نہیں ہے۔ حضرت میثم تمار کیا جز وقتی محب امیر المومنین تھے؟ یا مثلا حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد اور سائر شیعیان امیر المومنین، کیا یہ لوگ جز وقتی تھے؟ نہیں، ان کی زندگی صبح سے رات تک اسی میں تھی۔ یہ کماتے ویسے تھے جیسے مولا چاہتے تھے، خرچ ایسے کرتے تھے جیسے مولا چاہتے تھے۔ ہم لوگ یہ سب نہیں کرتے۔ نعرہ صلوات دوسرے لیول میں ہمیں اپنی پوری زندگی کا پیٹرن ان کے ارادے پہ چلانا ہوگا، تب ہم خیر و بھلائی تک پہنچ پائیں گے۔ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم دیکھیے، آپ ممکن ہے مجھ سے کہیں گے بھائی یہ تو آج کے معاشرے کی ضرورت ہے، آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، چاہے کسی کو برائی لگے تو کیا فرق پڑ جائے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ مولا 10 گھنٹے تو میں کسی اور کو خدمت کروں گا اور جب دن بھر میں تھک ہار کے آؤں گا تو 1 گھنٹے آپ کے نام پر۔ یہ زندگی ایسی نہیں گزرے گی۔ ابھی تو آپ کہیں گے ایسی گزر رہی ہے، ایسی گزر رہی ہے، کمال بھی نصیب نہیں ہوں گے، پھر یہ پارٹ ٹائم جاب چلے گی پھر ہماری۔ یہ جو اب آپ مجھ سے ممکن ہے یہ کہیں گے بھئی اگر ہم فل ٹائم اسی طرح کریں گے تو یہ کمائیں گے ہم کہاں سے، کھائیں گے ہم کہاں سے؟ تو میں آپ سے صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ابھی ہم کچھ اور کر کے کھا اور کما رہے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دے رہا ہے کیا؟ جب ہم وہ نہیں کر رہے جو انہوں نے ہم سے مانگا تھا تب خدا ہمیں دے رہا ہے، اور جب ہم وہ کریں گے جو انہوں نے ہم سے مانگا ہے تو خدا ہمیں نہیں دے گا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہمارے یقین کا ایشو ہے۔
اندر کے یقین کا معاملہ ہے ہمارے. میں نہیں کہہ رہا سب کل جاب چھوڑ دیں، ایک مصیبت آ جائے گی یہاں پہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں پلان کریں. اور پھر دیکھیے ابھی چہلم نزدیک ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی اگر مجھ سے کوئی کہتا ہے میں زیارت پہ جا رہا ہوں، میں وہاں جا کے کیا دعا مانگوں، تو میں ایک سادہ سی بات کہتا ہوں، شریک میں اعتراف کر لوں تاکہ اچھا رہے گا کہ بھئی میں نے بھی جابز کی، اور ایک حد تک جاب کرنے کے بعد میرے دماغ نے کہا کہ بھئی یہ جو جابز ہو رہی ہیں نا، یہ میں کچھ اور کر رہا ہوں. جاب بری نہیں تھی، ٹیچنگ تھی، ٹیچنگ اچھا کام ہے، اس سے بہت فائدے ہوئے ہیں. اور اس زمانے میں جو ہم نے پڑھایا تو بعض بچے مختلف فرقوں سے نکل کر راہ راست پہ آ گئے، اور ماشاءاللہ ایک آدھ تو قم بھی پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کے پڑھ رہے ہیں. اب اللہم صلی اللہ محمد. ایک موقع پر آ کر میرے ذہن نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے وہ کوئی بہت اچھا معاملہ نہیں ہے، ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے. تو اس موقع کے اوپر یہ سوال آپ کے اور میرے ذہن میں آتا ہے. لو جی، میرا دماغ بھی جو ہے وہ شاید اس بات کو کہنا نہیں چاہتا ہے، اس ذرا سی ڈسٹریکشن ہوئی اور دماغ سے نکل گیا کہ کیا تھا. چلیے درود بھیجے گا محمد و پتہ نہیں میں کیا عرض کرنا چاہ رہا تھا. میں ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں. پتہ نہیں کس عارف کا میں نے یہ جملہ پڑھا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے ارادے کو، آپ کا اللہ کے راستے پہ چلنے کا ارادہ ہے، اس کو کمزور کرنے میں میوزک بہت مؤثر ہے. میوزک کی بہت تاثیر ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کا ارادہ کبھی مضبوط ہوتا ہے، کبھی تھوڑا سا ڈگمگاتا ہے. تو فرمایا اس میں میوزک بہت مشکل چیز ہے. اچھا اب ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں ہر طرف ہے، اس خاطر لوگوں کا خدا کے راستے پہ چلنا اور مصیبت پڑ رہا ہے اور مشکل بن گیا. تو بہرحال جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ آپ اور میں جب جاب کرتے رہے ہوتے ہیں تو جاب کرتے رہیے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ پلان کریں اور پلان کر کے یہ سوچیں کہ میری لائف کا جو بہترین آؤٹ پٹ ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. اب وہ بات یاد آ گئی. وہ بات یہ تھی کہ کوئی زیارت پہ جا رہا تھا اور اس نے کہا میں دعا کیا مانگوں. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ دعا مانگو کہ خدایا مجھے دنیا سے بے روزگار اور مولا کا روزگار دے دے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے کہا بھائی دیکھو ساری دنیا کے روزگار لے لیے ہم نے، نوکریاں کر لی ہیں، ہم لوگوں کی عمریں گزری جا رہی ہیں، کسی بھی وقت یہ ٹریک ختم ہو جائے گا. جا کے وہاں پہ امام سے کہو کہ مولا آپ کے تو بڑے نوکر ہیں، آپ کی بڑی نوکری کرنے والے ہیں، کاش ایک جاب ہمیں بھی دے دیں. تو وہ ہم سے پوچھیں گے میری خاطر دوسروں کی جاب چھوڑنے کو تیار ہو؟ کم ملے تب بھی آ جاؤ گے؟ تو آپ کو بس یہ کہنا ہوگا ہاں مولا کم پہ بھی آ جائیں گے. پھر دیکھیں شاید کوئی نوکری ملی جائے. یہ جسارت جرأت اگر آپ کے اور میرے اندر آ گئی کہ ہم ان کے دی ہوئی غربت پہ بھی خوش رہیں، کاش ہم میں یہ جرأت آ جائے کہ ہم مولا سے کہیں مولا آپ کے بغیر کی امارت وہ اچھی نہیں لگ رہی، آپ کی دی ہوئی غربت وہ اچھی ہے. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ ذرا دل کو مضبوط کرنا پڑے گا، کیونکہ جیسی ہی جاب چھٹی یہ کہنے کے بعد تو آپ کہیں گے ارے یہ تو لگ رہا ہے پورا ہو گیا معاملہ خراب. نہیں، آپ کو اور مجھے طلب کرنا ہے. پھر دیکھیں مولا کہاں پہنچائیں گے اللہ جانتا ہے، وہ کہاں لے کے جائیں گے، یقیناً بہتر ہی لے کے جائیں گے. لہذا کبھی کسی نے پوچھا کہ بھئی ہمیں مولا سے کیا مانگوں، تو میں اس سے عرض کرتا ہوں، کہتا ہوں بھائی مولا سے کچھ مت مانگو، جو وہ خود جانتے ہیں بہتر دیں گے. تم مانگو گے بلا جب کوئی لولی لنگڑی چیز لے کے آ جاؤ گے. ان سے کہو وہ دے دیں، باقی وہ جانتے ہیں کیا دینا ہے. تو میں امام سے کہوں مولا مجھے کہاں جاب دیں، تو میں کہتا ہوں یہ مت کہو، یہ کہو مولا اپنے پاس روزگار دے دیں، اپنے در سے روزگار دے دیں. کہاں دیں آپ کی مرضی.
کم دیں زیادہ دیں، خوشی آپ کی، جہاں پہ آپ خوش وہ دے دیں۔ ہمت کرنا چاہیے، ہمت کرنا چاہیے انسانوں کو۔ اچھا ایک بات ہے وہ کہ کم دیں گے یا زیادہ دیں گے؟ کبھی ہوا ہے انہوں نے کم دیا؟ کبھی ہوا ہے آج تک؟ آپ نے کوئی واقعہ سنا ہے کسی نے امام سے دنیا مانگی ہو امام نے نہیں دی ہو؟ محبت مانگیں، دنیا مت مانگیں۔ دنیا آئے گی چلی جائے گی، بعض اوقات آتی ہے کام بھی نہیں آتی کم بخت۔ محبت مانگیں، ان کی محبت اکثیر ہے، ہر بیماری کا جڑ کی خاتمہ کر دیتی ہے، ہر بیماری کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد رہے کہ بھئی مجھے اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، تو مجھے اور آپ کو ان کی نوکری مانگنی چاہیے، ان کی محبت مانگنی چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ کہاں ہم ان چیزوں میں لگیں گے جہاں پہ دنیا والے لگے ہوئے ہیں؟ آپ کہیں گے بھئی ہم چھوڑ دیں، میں کہہ رہا ہوں مت چھوڑو، مانگو ان سے، وہ بتائیں گے پھر کیا کرو۔ موقع دیں تو لے لو، موقع دیں تو عمل کرو۔ تو عزیزان محترم، یہ جو موقع ہے یہ بڑا سنگین ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی علامتیں پوری ہو رہی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید امام تشریف لانے والے ہیں، بہت سارے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد تو میں عرض کر رہا تھا کہ خدا نہ کرے یہ نہ ہو کہ ہم نے ساری زندگی پکارا ہو اور اینڈ ٹائم پر ہم کچھ اور کر رہے ہوں۔ اچھا ایک اور مصیبت بھی ہے، اگر انسان کے دل میں غلط چیز کی محبت ہوتی ہے تو وہ رکاوٹ بن جاتی ہے صحیح فیصلے میں۔ یہ بڑا عجیب ایشو ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو کل اس کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ محبتیں، صحیح محبت کیسے راستے کھولتی ہے اور غلط محبت کیسے رکاوٹیں بنا دیتی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا صحیح محبت مانگیں، یہ میں نے عرض کیا یہ اکثیر ہے، ساری بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے امام سے یہ عرض کرنی ہوگی کہ مولا اتنے عرصے آپ کا نام لیا ہے، ہر روز آپ کا نام لیتے ہیں، ہمیں آپ کی محبت نصیب ہو جائے اور وہ روزگار نصیب ہو جائے جو آپ دینا چاہتے ہیں۔ زندگی میں وہ مصروفیتیں ملیں جس سے امام خوش ہیں، وہ مصروفیتیں نہ ملیں جس سے امام کو کچھ خوشی نہیں ہو رہی۔ کاش ایسا ہو جائے ہم لوگوں کے ساتھ، ہماری زندگی کی مصروفیتیں وہ ہو جائیں۔ تو یہ جو محبت کا معاملہ ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اچھا جیسے ہی ان کی طرف سے محبت نصیب ہوتی ہے تو خود بخود انسان کے رابطے ان لوگوں سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جو اس محبت کے اندر ہیں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے یہاں کوئی میکینزم ہے اور اس میکینزم کے اندر وہ حلقہ جڑتا چلا جائے گا جس نے در حقیقت امام کی نصرت فرمانی ہے۔ اب یہ ہے کہ میں اور آپ ان حلقوں میں جڑیں گے اسی وقت جب اپنے دل کے اندر اور جو الٹے سیدھے حلقات ہوں ان کو پہلے کاٹیں، ورنہ وہ زنجیریں بن جاتی ہیں انسان کے دل کے اندر۔ تو کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے دلوں کو تیار کریں اپنے امام کی نصرت کے لیے، اور وہ تیاری ایسے ہوگی جو میں نے آپ کی خدمت بہت پریکٹیکل بات کہی ہے کہ آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگیں اپنے آپ سے ایک سادہ سوال پوچھئے کہ اس کے کرنے سے کہیں امام خفا تو نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ میں اور آپ اس راستے کے اوپر گامزن ہو سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، شب جمعہ ہے اور ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں کہ معصومین علیہم السلام شب جمعہ کے موقع پر خاص انداز میں کربلا پہ توجہ فرماتے ہیں۔ اب میں نہیں کہنا چاہ رہا جو روایات میں آیا ہے لفظ کہ سب جمع ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس جمع ہونے کا مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک خاص توجہ اور عنایت مقام عصمت کی روضہ سید الشہداء کی طرف ہوتی ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ توجہ اور عنایت صرف اس بلڈنگ پہ نہیں ہوتی ہوگی بلکہ در حقیقت ہر اس شخص پہ ہوتی ہوگی جو امام حسین سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک آفاقی محبت ہے جو ان عظیم الشان ہستیوں کی طرف سے نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے میں اور آپ خوش نصیب ہوئے کہ آپ اور میں اس شب جمعہ پر سید الشہداء کے ذکر کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور
یہ جو میرے اور آپ کے دل امام کی محبت میں تھوڑی دیر کے لیے نرم پڑتے ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گویا دنیا و ما فیہا کو بھلا کر اپنے امام کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے امام کو سوچتے ہیں تو گویا ایک غم ہمارے اوپر طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دو نام لگتا ہے کائنات میں ایسے ہیں کہ ان ناموں میں غم رکھا ہوا ہے، دو نام عجیب ہیں، ان ناموں میں غم رکھا ہے۔ اور اگر میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں، لگتا ہے جیسے ایک سیدہ طاہرہ کا اسم گرامی ہے۔ یہ نام عجیب نام ہے، یعنی اعزان محترم میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کسی محفل میں بی بی کے فضائل بیان کرنے لگتا ہوں اور لوگ رو رہے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا بعض اوقات اس نام میں کیا غم ہے، اس نام میں کیا تاثیر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے اگر کوئی سیدہ کا وہ ایک جملہ پڑھ لے کہ مجھ پر وہ غم ٹوٹے، تو جس بی بی پر اتنے غم ٹوٹے ہوں اس کے نام میں غم کیوں نہ ہو، اس میں لوگوں کا گریہ کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا نام جو انبیاء نے اعتراف کیا، جیسا کہ حضرت آدم نے کہا کہ خدایا تو نے 5 نام مجھے سکھائے، ہر نام میں عظمت تھی، ہر نام میں میرے دل کو سکون ملا، لیکن خدایا یہ شبیر کا نام کیسا ہے، جب یہ نام لیتا ہوں تو میرے دل سے آہ نکلتی ہے۔ تمام انبیاء کرام خداوند متعال سے گویا یہ راز دریافت کرتے رہے، اور خدا سب کو بتاتا رہا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا۔ عزیزو ایسا عجیب مرحلہ ہے، ہمارے پاس روایت موجود ہے، سید الشہداء جب دنیا میں تشریف لائے، ایک موقع کے اوپر اللہ کے رسول امام حسین کو دیکھ کر خوش ہوتے رہے، پھر اچانک گریہ کرنا شروع کر دیا۔ زیارت سید الشہداء میں 3 شعبان کی زیارت میں یہ جملہ درج ہوا، ایک مفہوم اس کا یہ بنتا ہے، سلام ہو اس پر جس کی شہادت پر ولادت سے پہلے گریہ ہوا، اس کی شہادت پر ولادت سے پہلے گریہ ہوا۔ سید الشہداء کی ذات مقدس ایسی ایک ہستی ثابت ہوئی۔ عزیزو کس کے مصائب آپ کی خدمت میں چند منٹس میں عرض کروں تو عزیزو پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا ہے اس لمحے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں جب امام حسین خیمے پر آئے اور ایک ماں سے اس کا بچہ مانگا۔ اللہ نے ماؤں کو محبت دی ہے، اللہ نے جذبات دیے ہیں سارے، اور خدا اپنے دیے ہوئے جذبات کی بہت قدر کرتا ہے، لہذا ماؤں کی قدر کرواتا ہے، کہتا ہے ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ان کے سامنے آواز اونچی نہ کرنا۔ جب خدا کسی ماں کو امتحان میں ڈالتا ہے تو خود ماں کے لیے ہمت کا سبب بنتا ہے، لہذا خداوند متعال فرماتا ہے کہ موسیٰ کی ماں جب بے تاب ہونے لگی وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، تو ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا۔ تو خدا ماں کے جذبوں کی قدر کرتا ہے۔ تو میں کہوں گا خدایا مادر موسیٰ کو تو نے موسیٰ کی واپسی کا یقین دلایا تھا، مادر موسیٰ کو مرنے کو نہیں دینا تھا، تب تو نے دل کو مضبوط کیا۔ خدایا علی اصغر تو ذبح ہونے جا رہا تھا، یہ تو ذبح ہونے جا رہا تھا، خدایا تو نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کیا، یہ بتا علی اصغر کی ماں کے دل کو کتنا مضبوط کیا تو نے۔ اس مقدرہ معظمہ نے کوئی سوال نہ کیا، بس اتنا کہا کہ میرے مولا جو یہاں سے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔
عزیزو بس مختصر کرتے ہوئے سید الشہداء نے ماں کی محبت کا کیسا پاس رکھا. 2 روایتیں بس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک تو مولا علی اصغر کی شہادت کے حوالے سے، جب وہ تیر ستم چلا تو یہ تیر سے شعبہ تھا جو بڑے بڑے اجسام کو کاٹنے کے لیے کافی تھا. عزیزو ہمارے ہاں اردو میں یہ بیان کرتے ہیں کہ علی اصغر کا گلا چھد گیا. عزیزو شاید یہ جملہ مناسب نہیں ہے، شیخ عباس قمی نے عجیب جملہ لکھا ہے، کہا یہ تیر ستم چلا اور بچے کا گلا کان سے کان تک ذبح ہوا. تو عزیزو بچہ ذبح ہوا. اب سید الشہداء اس مذبوح لاشے کو لے کر اس کی ماں کے پاس کیسے جاتے؟ سید الشہداء سارے لاشیں ایک خیمے کے اندر جمع کر رہے تھے، لیکن عزیزو اب 2 امکان تھے. یا تو سید الشہداء علی اصغر کا لاشا اس خیمے میں رکھتے جہاں باقیوں کے لاشیں رکھے تھے، یا امام حسین اصغر کا لاشا لے کر ماں کے پاس واپس آتے. لیکن امام حسین نے دونوں میں سے کوئی کام نہیں کیا، خود شمشیر سے قبر کھود دی ہے، خود علی اصغر کو لٹایا ہے. عزیزو اب جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ بڑا عجیب ہے، مجھے نہیں معلوم امام نے خشک مختصر سے لاشے پر گرم مٹی کیسے ڈالی ہے. 6 مہینے کے بچے کا بغیر پانی کا لاشا کتنا مختصر ہوا ہوگا. اس کو کربلا کی گرم مٹی میں لٹانا اور پھر گرم مٹی کو اس کے اوپر ڈالنا. اور عزیزو جب امام وہ قبر بنا کے کھڑے ہوئے ہوں گے تو آپ اپنے دل سے پوچھیں، جب قبر تیار ہوتی ہے تو پانی ڈلتا ہے یا نہیں ڈلتا؟ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.